آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ۔ تلنگانہ میں 2 جنوری تک ریالیوں عوامی جلسوں پر امتناع، دوسرے عوامی اجتماعات کی مشروط اجازت، ہائی کورٹ کی ہدایت پر حکومت کا فیصلہ۔ دنیا بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ، کئی ایئر لائنز ملازمین وائرس کے شکار۔ ہندوستان میں اومیکرون کے 415 کیس، وائرس کے 7189 نئے معاملات۔ موجودہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تلقین، اتر پردیش کے مجلس کے ذمہ داروں کا دارالسلام میں اجلاس، جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر۔ اور انڈیا ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ سیریز کا سینچورین میں اتوار سے آغاز۔ خبریں تفصیل سے، خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست میں کورونا کی نئی شکل اومیکرون کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاستی ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق 2 جنوری 2022 تک ریالیوں اور عوامی جلسوں پر امتناع عائد کر دیا ہے۔ چیف سیکرٹری سمیش کمار نے بتایا کہ دوسرے عوامی اجتماعات کو چند ہدایات کے ساتھ اجازت دی جائے گی، جن میں تقریب کے مقام کے حدود میں سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے علاوہ اس مقام پر کسی بھی شخص کو ماسک کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہ دینا بھی شامل ہے۔ اومیکرون ویریئنٹ نے کرسمس کی چھٹیوں کی خوشیاں افسردگی میں تبدیل کر دی ہیں۔ مختلف فضائی کمپنیوں کی جانب سے 4500 سے زائد پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں کرسمس کے دن 25 دسمبر کو 2000 کے قریب پروازیں منسوخ کی گئیں اور اتوار کو مزید 500 پروازوں کی منسوخی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کرسمس سے قبل کا دن فضائی کمپنی کے لیے ایک انتہائی مصروف دن تصور ہوتا ہے، لیکن رواں برس کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے پھیلاؤ نے فضائی کمپنیوں کے عملے کے کئی افراد کو بھی بیمار کر دیا ہے اور اس باعث پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان میں اب تک کورونا وائرس کی اومیکرون شکل کے 415 کیسز پائے گئے ہیں، جن میں 115 ملک سے باہر گئے یا صحت یاب ہو گئے۔ مرکزی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ مہاراشٹر میں سب سے زیادہ 108 اومیکرون کیسز پائے گئے ہیں، دلی میں 79، گجرات میں 43، تلنگانہ میں 38، کیرلا میں 37، تمل ناڈو میں 34 اور کرناٹک میں 31 کیسز پائے گئے ہیں۔ 7189 نئے کیسوں کے ساتھ ہندوستان کے کووڈ معاملات بڑھ کر 3,47,79,815 ہو گئے۔ پنجاب میں 22 کسان تنظیموں نے، جنہوں نے مرکزی قوانین کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا تھا، ہفتے کو ایک سیاسی محاذ تشکیل دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ ایک سیاسی تبدیلی کے لیے آنے والے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اس سلسلے میں ان جماعتوں کے نمائندوں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ 22 کسان تنظیمیں پنجاب کی ان 32 کسان انجمنوں میں شامل ہیں جنہوں نے مرکز کے 3 متنازع زرعی قوانین کے خلاف زائد از 1 سال تک جاری رہنے والے احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ جناب اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے کہا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے سب سے زیادہ ناانصافی اور حق تلفی مسلمانوں کے ساتھ کی گئی۔ ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین مظلوم اور ناانصافی کا شکار مسلمانوں کو ان کا جائز حق دلانے کے لیے دستوری اور جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ 70 برس میں ہر کسی کو آزمایا، سب نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے ساتھ فریب کیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اپنے سیاسی مرکز کو مضبوط کریں اور اپنے مسائل آپ خود حل کرائیں۔ قائد مجلس اکبر اویسی نے ہفتے کو دارالسلام میں ریاست اتر پردیش کے مجلسی ذمہ داروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ سینئر IPS عہدیدار CV آنند نے ہفتے کو کمشنر پولیس حیدرآباد کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا۔ انجنی کمار نے انہیں رسمی طور پر نئی ذمہ داریاں حوالے کی۔ بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے 1991 کے IPS بیچ سے تعلق رکھنے والے عہدیدار CV آنند نے کہا کہ انہیں کمشنر پولیس حیدرآباد کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے۔ وہ شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کو ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد گنگا جمنی تہذیب کے لیے شہرت رکھتا ہے اور ہماری پہلی ترجیح کسی بھی قیمت پر شہر میں لا اینڈ آرڈر کی برقراری کو یقینی بنانا رہے گی۔
تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کمار نے ہفتے کو اپنی پارٹی کے شعبے نوجوانان کے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ حیدرآباد میں اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کو شوز منعقد کرنے سے باز رکھیں۔ نامپلی میں واقع پارٹی آفس میں سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے یہ بات کہی۔ بی جے پی کے ریاستی صدر کے یہ ریمارکس ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ کی جانب سے منور فاروقی کو شہر میں پروگرام منعقد کرنے کی دعوت کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ تلنگانہ حکومت کے جاری کردہ رہنمائانہ خطوط کے مطابق ضلع کلکٹر نظام آباد نارائن ریڈی کی زیر نگرانی ملازمین کے تبادلوں کا عمل انجام دیا گیا ہے، جس کے تحت ضلع حدود کے جملہ ملازمین میں 7,941 کو نظام آباد ضلع اور 5,680 کو کاماریڈی ضلع مختص کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نظام آباد ضلع سے 1,006 ملازمین کو کاماریڈی ضلع اور کاماریڈی ضلع سے 634 ملازمین کو نظام آباد ضلع میں تبدیل کیا گیا ہے۔ صدر مجلس بودھن مشیر بابا نے بودھن کے تمام منڈلوں کے ابتدائی صدر و معتمدین اور وارڈز ممبرز کے ساتھ جائزہ لیا اور اس ابتدائی صدر معتمدین میں رنجل منڈل کے اطراف و اکناف کے تمام دیہاتوں سے تعلق رکھنے والے صدر معتمد اپنے اپنے دیہاتوں رنجل منڈل، نیلا، کندکردی، پیپر مل، بورگاؤں، تاڑ بیلولی کا جائزہ رپورٹ مشیر بابا کو پیش کیا اور انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا تیقن دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین نلگنڈا کے کارکن محمد رضی الدین ایڈوکیٹ کی سرپرستی میں محبان مجلس کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں نلگنڈے میں پارٹی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا اور اتوار 26 دسمبر صبح 11 بجے تا شام 5 بجے غریب رکشاراں، گھریلو خادم، تعمیری کام انجام دینے والے مزدور اور دیگر شعبوں میں خدمت انجام دینے والے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے افراد جو مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی فلاحی اسکیمات سے محروم ہیں، ان کی بھرپور رہنمائی کا فیصلہ کیا گیا۔ دورہ کنندہ ٹیم ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان اتوار سے 3 میچز کی کرکٹ ٹیسٹ سیریز کا آغاز ہوگا۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ میں سیریز جیتنے والی ٹیم انڈیا پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کا قلعہ قمع کرنے کے ارادے سے اترے گی۔ پہلا میچ سینچورین میں کھیلا جائے گا، جو میزبان ٹیم کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر۔ تلنگانہ میں 2 جنوری تک ریالیوں، عوامی جلسوں پر امتناع، دوسرے عوامی اجتماعات کی مشروط اجازت، ہائی کورٹ کی ہدایت پر حکومت کا فیصلہ۔ دنیا بھر میں ہزاروں پروازیں منسوخ، کئی ایئر لائنز ملازمین وائرس کے شکار۔ ہندوستان میں اومیکرون کے 415 کیس، وائرس کے 7,189 نئے معاملات۔ موجودہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اتر پردیش کے مجلس کے ذمہ داروں کا دارالسلام میں اجلاس، جناب اکبر الدین اویسی کی تقریر۔ اور انڈیا ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ سیریز کا سینچورین میں اتوار سے آغاز۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔